رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ پیارے بھائیو، آپ ماشاءاللہ بڑا ہی زبردست انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ سے محبت اور نعت کی شکل میں، حمد کی شکل میں سارا کچھ سن رہے تھے۔ تو میں تو یہاں سے سٹارٹ کروں گا۔ اردو سمجھ آندی؟ میں تو یہاں سے سٹارٹ کروں گا کہ اتنا بہترین خوبصورت کائنات ساری کے حسن کو اکٹھا کر لیا جائے پھر بھی خوبصورت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اطہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پوری زندگی کے تمام شب و روز بہت دفعہ سنے، بہت دفعہ پڑھے۔ میرے پیارے بھائیوں، زندگی بیتتی جا رہی ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، شاید اتنی تیز برف نہیں پگھلتی جتنی تیز میری زندگی گزر رہی ہے۔ حضور، کب وہ ٹائم آئے گا، کب وہ موقع آئے گا، کون سی وہ گفتگو اور کون سی وہ واز ہوگی، کون سی وہ کانفرنس اور کون سا وہ اجتماع ہوگا جو میری زندگی کو بدل دے، جو میرے شب و روز کو تبدیل کر دے، جس سے میں اپنی زندگی کا ایک رخ تعین کر لوں۔ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے؟ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، میں پیارے آقا علیہ السلام سے پیار کرنے والا، میں پیارے آقا علیہ السلام پر جان نشاور کرنے والا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر دنیا کی چیز کو قربان کرنے والا۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، اگر ہم سوچتے رہ گئے، پروگرام بناتے رہ گئے، کتنے ہم میں سے آئے جو یہ پروگرام بناتے بناتے چلے گئے کہ ہاں صبح سے نماز شروع کر لوں گا، بس میں نے کل سے انشاءاللہ ابتدا کر لینی ہے۔ دیکھو ابھی تو میں جوان ہوں، تھوڑا ہی وقت گزرا ہے، انشاءاللہ رکھ لیں گے داڑھی، پیار مجھے ہے، محبت مجھے ہے، چاہت مجھے ہے، لیکن رکھ لیں گے داڑھی، اتنا بھی کوئی جلدی نہیں ہے۔ ابھی تو تھوڑا وقت گزرا ہے، شادی ہوئی ہے، ابھی تو خوشیاں منانے کے دن ہے۔ نہیں میرے پیارے بھائیوں، اللہ کی قسم خوشیاں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے اندر، اور غم بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے اندر۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جب تک میں نے اپنی زندگی کا تعین نہ کیا میرے بھائیوں، یہ سنی جانے والی ساری تقریریں، واعظ و نصیحت، یہ کانفرنسیں، یہ اتنے بڑے بڑے پروگرام میرے پیارے بھائیوں کیا فائدہ دیں گے اگر میں نے اپنی زندگی کو تبدیل نہ کیا، اگر میں نے اپنی زندگی کا کوئی تعین نہ کیا، میں نے اپنے راستوں کو نہ بدلا، میں نے اپنی صحبت کو نہ بدلا، میں نے اپنی دوستی کو نہ بدلا، میں نے اپنے کاروبار کو نہ بدلا، میں نے اپنی چاہت کو تبدیل نہ کیا۔ ایمانداری سے بتانا، یہ نعرے، یہ محبتیں، یہ پیار پھر کب کام آئے گا؟ ناراض نہ ہو جائے جے اگے دا سی واہ نعرے نورے مارن رہے سا تے ہون جناب
رانا صاحب نے آکے سام تو بڑے سیریس کر دیتا ہے. اللہ شاہد ہے مجھے آپ سے پیار ہے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیارے بھائیو 4 کام ایسے ہیں جو بندہ یہ کر لے گا، محبت اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے، کوئی چیز دینی اللہ کے لیے، کوئی چیز روکنی ہے اللہ کے لیے، جو یہ 4 کام کر لے گا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، کمپلیٹ کر لیا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے پیارے بھائیوں اگر چاہتے ہو کہ ہمیں وہ ایمان کی مٹھاس نصیب ہو جائے، جیسے بندہ کھجور تھوڑی سی چوستا ہے بندہ سمجھتا ہے مٹھاس آ گئی ہے، کوئی چیز اس کا چھلکا چوستا ہے بندہ سمجھتا ہے مٹھاس آ گئی ہے، گنا تھوڑا سا چیک کرتا ہے بندہ سمجھتا ہے گنے میں مٹھاس آ گئی ہے. اگر چاہتے ہو کہ ایمان کی مٹھاس نصیب ہو جائے تو آج نعروں سے نہیں، صرف سننے سے نہیں، تقریروں کے ساتھ نہیں، صرف ہاتھوں کے کھڑے کرنے سے نہیں، آج دل کی اتھا گہرائیوں سے یہ کہو کہ انشاءاللہ میں نے آج سے عہد کر لیا ہے کہ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، حتیٰ کہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہے. جن ناراض نہ ہو کہ میں آکھا میرا رب سونا فرشتہ کو تہاڈی ویڈیو بنا لے، اے تے بندی پئی نا ایک رب بنوا لے. انج تساں ہاتھ کھڑے کرو، اللہ فرشتے نو آکھے اے جنے جنے ہاتھ کھڑے کر لے نا انہیں عہد اج پکا کر لیا تے اسی دعا کرنے یا اللہ جنے ہاتھ کھڑا کر لیا نا کہ اج تو بعد انشاءاللہ انجی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار کراں گا. کھڑے کر کے بخاؤ نا ذرا ہاتھ لگ جاندا پتہ ہونے. میرے مالکا ویکھ سب نو توفیق دے دے تے سارے ہی ہاتھ کھڑے کر لینے. یا اللہ سارے نو توفیق دے دے، سارے دے دلاں نو روشن کر دے. اللہ ایمان دی وہ مٹھاس سانو سارے نو نصیب کر دے. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فی. پیارے بھائیو آؤ ذرا سمجھیں آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. کافروں نے پیارے بھائیو ہم 92 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے. مسلمانوں ذرا توجہ کرنا، ہم 92 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے. ہمیں ٹوٹوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا، ایک شام بنا دیا، ایک عراق بنا دیا، ایک فلسطین بنا دیا، ایک سعودی عرب بنا دیا، ایک قطر بنا دیا، ایک افغانستان بنا دیا، ایک بنگلہ دیش بنا دیا، ایک پاکستان بنا دیا. 57 ٹوٹے کرتے کنے 57 ٹوٹے کرتے جی میں عام تڑی لائی نے میں تیرے ٹوٹے کر دیاں گا. ساڑھے انج مسلمانوں ساڑھے 92 لاکھ مربع میل کے حکمرانوں کے پیارے بھائیوں 57 ٹوٹے کر دیے انہوں نے. اور پھر ساتھ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ساتھ یہ کہتے ہیں ہم نے اقوام متحدہ بنا دی ہے، ہم نے سلامتی کونسل بنا دی ہے، ہم نے جناب یہ قانون اور ضابطے طے کر دیے ہیں کہ آج کے بعد کوئی ملک ساری دنیا کے نہیں اسلامی. بات کو سمجھنا ہے. میں نے اللہ کی توفیق سے ابھی رات کو سفر کرنا ہے. میں نے سلاف زدگان کے لیے ٹرک لے کر جانا ہے. کوٹ ادو کے لیے میرا سفر ہے. بھائیوں نے مجبور کیا کہ آپ کو ادھر ضرور آنا ہے. یقین کرو پیارے بھائیوں اس لیے حاضر ہوئے ہیں شاید کہ اتر جائے تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، میری بھی بن جائے بات. تو پیارے بھائیو 57 ٹوٹے کر کے کہندے نے ہونے کو دوجے دی مدد نہیں کرنی تساں. میرا رب کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مسلمانوں تم آپس میں بھائی بھائی ہو. چاہے کسی جو ہے وہ امریکہ افریقہ کے جزیرے میں رہتے ہو، جو مشرق و مغرب میں رہتے ہو، شمال و جنوب میں رہتے ہو، کائنات کے کسی بھی کونے میں رہتے ہو، تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بنیاد کے اوپر تم ایک دوسرے کے بھائی ہو. وہ کہتے نہیں
بھائی کو بھائی کی مدد نہیں کرنے دیں گے۔ پیارے بھائیوں، میرا مالک کہتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ او پیارے بھائیوں، بچے روتے اگر دیکھے نہیں تو سنے ضرور ہوں گے، مائیں روتی دیکھی نہیں تو سنی ضرور ہوں گی۔ سفید داڑھی والا بابا آج صدا لگاتا دیکھا نہیں تو سنا ضرور ہوگا۔ پیارے بھائیوں، آج مائیں روتی رہیں، بیٹیاں چیختی رہیں، بچے جو ہے وہ ٹکڑوں کے اندر تقسیم کر دیے گئے۔ مجھے وہ وقت یاد ہے پیارے بھائیوں، جب شام کے اندر پڑی ہوئی لاشیں جن کو جانور اور پرندے کھا رہے تھے، مسلمانوں وہ تمہاری لاشیں تھیں۔ کفن جا کے پاکستان سے آپ کے بیٹے دے رہے تھے۔ میں اس وقت کہا کرتا تھا او قبر کے لیے جگہ رکھنے والوں، کس کو قبر نصیب ہوگی، کس کو کفن نصیب ہوگا اور کس کا جنازہ پڑھا جائے گا؟ اللہ کی قسم، آؤ ذرا اسلام کو سمجھو اور اسلام کی روح کو سمجھو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ تو لیا ہے، اس کی روح کو سمجھو۔ اور پیارے بھائیوں، جیسے صحابہ نے کلمہ پڑھا پھر روح کو سمجھ گئے، ان کے گھر بار چھن گئے، ان کی اولادیں چھن گئی۔ وہ ایسے کپڑے پہنتے تھے، ایک کپڑا پہنتے پھر باری نہ آتی، وہ ایسی خوشبو لگاتے تھے کہ میرے پیارے بھائیوں، شہر کے لوگ خوشبو کے پھیلنے سے پتہ چل جاتا تھا یہ عرب کا شہزادہ مصعب نکلا ہے۔ پیارے بھائیوں، آج میرا تاجر، آج میرا ذمہ دار، آج میرا ملازم کہتا ہے ٹائم نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں دنیا کے اندر، ہاں مجھے دنیا کا دل دادا بنا دیا گیا ہے، میں دنیا کی دلدل کے اندر پھنس گیا ہوں۔ پیارے بھائیوں، کافروں نے آج ہمیں اپنے بھائیوں کی مدد سے روک دیا ہے۔ لوگ اس بات سے بے بہرا ہیں، ان کے پیچھے ایک ایک ملک نے اربوں ڈالر لگا کے بھائی کو بھائی سے توڑ دیا ہے۔ وہ آگ ملکوں تک نہیں رہی، اگر میں معذرت کے ساتھ صحیح بولوں تو میرے اپنے گھر تک آ گئی ہے۔ بھائی بھائی سے ناراض ہے، کہنا تو چنگی زمین لے لی کہ ماڑی میں دیتی۔ بیٹیاں باپ سے ناراض ہیں، کہتی ہیں ہم بھی تو آپ کی بیٹیاں ہیں نا، ساری زمین ساری جائیداد بیٹوں کو دے دی ہے، ہمیں کیوں نہیں دی؟ عدالتوں کے اندر کیس چل رہے ہیں، یہ آپ کا خادم بھائی پتہ نہیں کتنے گھروں کے یہ فیصلے کر چکا ہے۔ پیارے بھائیوں، آج چھوٹے چھوٹے تو بننا وڈ لیا، تو ٹائم نہ پانی وڈ لیا، تو میرے پٹھے وڈ کے لے گئے، تو توڑی چوک کے لے گئے۔ سمجھ دیجئے نا ذمہ دارو، میں نے بھی 13-14 سال باقاعدہ ذمہ دارہ کیا۔ ذمہ داروں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہمیں اس طرح آپس کے اندر لڑا لیا گیا کہ آج کوئی دوسرے کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں، دیکھو ایکسیڈنٹ ہو جائے نا تو ویڈیو بنانے والے زیادہ ہوتے ہیں یا چک کے قدر لے جان والے زیادہ ہوتے ہیں؟ ویڈیو بنانے والے زیادہ ہوتے ہیں، کہتے جلدی کرو ویڈیو بنا لو۔ گاڑی والا کہتا ہے اٹھا لوں گا اس زخمی کو، یہ جو خون بہ رہا ہے میری گڈی خراب ہو جائے گی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خانہ کعبہ کو مخاطب کہتے ہیں خانہ کعبہ تیرا بڑا احترام ہے لیکن ایک محمد سے بڑھ کے نہیں ہے۔ ہم نے اس کی لاش کو تڑپتے چھوڑا ہے، چلو آجا اپنے علاقے دا نہیں ہے، چلو آؤ چلیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں مسلمانوں، شرم آتی ہے واللہ کس سے بات کریں، یہ دل کے درد کس کو سنائیں؟ ایکسیڈنٹ پڑا ہوا شخص اس کے ہاتھ کے اندر سے ادھر ادھر دیکھ کے اس کی گھڑی اتار لی، اس کی جیب کی تلاشی لے کر اس کی جیب خالی کر دی، وہ زخمی پڑا ہے۔ وہ خود بول کے کہتا ہے، پیارے بھائیوں کہتا ہے کڑی بھی لالا جیب بھی بیلی کر دے پر میں نے کسے ٹکانے تو لا دے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں، اللہ کے لیے سوچنا ہے ہمیں۔ کافر
یہ کہتا ہے کہ مدد نہیں کرنی، اللہ کا قرآن کہتا ہے مدد کرنی ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں مدد کرنی ہے۔ پیارے بھائیوں آؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کہا آپ ایسے ہیں جیسے ایک دیوار کی مانند، اس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، چوننا گچ دیوار کی طرح جڑ جاؤ ایک سے کے ساتھ، جیسے مسجد کے اندر کھڑے ہوئے ہمارے آپ کے علماء کہتے ہیں مل جاؤ، برابر ہو جاؤ، سب کو سیدھی کر لو، ایک دوسرے کے ساتھ مل جاؤ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صف کو ملاتا ہے اللہ دلوں کو ملا دیتا ہے۔ اللہ دی قسمیں اس مسجد دے بچوں ایک جماعت، ایک متحد، ایک جناب ملت، اتھو سبق ملتا ہے، اتھو ملت دا سبق لے کے نکلو۔ ہم تو اپنے بچوں کو کہتے ہیں نہیں نہیں میں بڑا ہوں میرا بچہ مسجد نہیں آئے گا، قاری صاحب کو کہیں قاری صاحب آ کے میرے گھر کے اوپر تبیشر پڑھا دو، بچہ مسجد نہیں جائے گا۔ اور بچے کو مسجد بھیجو، اس کو پتا چلے کہ یہ اخوت ہے، یہ مساوات ہے، یہ برابری ہے۔ اگر اب عمران خان کہے کہ مساوات کریں گے، برابری کریں گے، اب کہتا ہے دیکھو میری ایف آئی آر نہیں ہوتی، اور سن لو نواز شریف ہو، سن لو عمران خان ہو، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں، اکثر لوگ ایسے ہیں جن کی ایف آئی آر نہیں ہوتی، تینوں 3.5 سال کوئی نہیں پتہ لگا۔ ساڑیاں بھی ایف آئی آراں کسے دتیاں، اسا تڑپ دے رہے نظام نو بدل دے ہو۔ سفید داڑیاں والا بابا بچارا تھانے دے چکر لالا تھک گیا، ایم پی دی منتاں کر کر تھک گیا، پرچہ۔ او پیارے بھائیوں یہ ہے میرا معاشرہ، یہ میرا معاشرہ ہے۔ او پیارے بھائیوں چھوٹے چھوٹے بچے، او چھوٹے چھوٹے بچے، ہم تو کہتے ہیں نا بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں، کہتے ہو نا بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں۔ پیارے بھائیوں جو قوم بچوں کو، پیارے بھائیوں بچوں کو آج جو ہے وہ کھاد ملا دودھ دے، جو بچوں کو جو میرے پیارے بھائیوں بلیچنگ والا دودھ پلاؤ، سوچو پیارے بھائیوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ملاوٹ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بچوں کا علیحدہ چلڈرن کمپلیکس ہے، بچوں کا علیحدہ ہسپتال ہے، ادھر صرف بچے آئیں گے۔ بچوں کا کوئی گناہ ہوتا ہے؟ گناہ ہمارے ہیں، زیادتیاں ہماری ہیں، غفلتیں ہماری ہیں، بغاوتیں ہماری ہیں، بھوگ دے بچے پہنے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، آکسیجن لگی ہوئی ہے۔ اللہ کی قسم دیکھ کے میرے پاس تو فرصت نہیں ہوتی نا، میں ہسپتال کیوں جاؤں جی؟ اگر کوئی بہت قریبی میرا ہسپتال ہوگا تو پھر جاؤں گا نا۔ میں نے کبھی عبرت کے لیے، میں نے کبھی جو اللہ نے یہ صحت دی ہے، میں نے اس نعمت کو سمجھتے ہوئے میں نے کبھی نہیں کہا میں ہسپتال جاؤں تو جا کے دیکھوں ہسپتال دی حالت کی ہے، میں نہیں دیکھتا، میرے پاس فرصت نہیں ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں آؤ اللہ کے لیے سوچو اور غور کرو، اور جو قوم بچوں کو بلیچنگ ملا دودھ پلائے گی وہ قوم نجات کیسے پائے گی؟ اللہ کے لیے سوچنا میرے بھائیوں، جو مرچ کے اندر بورا ملا دے وہ قوم کیسے فلاح پائے گی؟ اللہ کے لیے سوچو ذرا۔ آؤ میرے پیارے بھائیوں سیب لینے چلے جاؤ، سیب دے اتے چٹ لگی ہوندی، بندہ کہندا کہ تو امپورٹڈ سیب آیا ہے، لیکن جو چٹ تھلوں پٹو وہ دے تھلے داغ ہوندا ہے۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں پیارے بھائیوں، کافروں نے 57 ٹوٹے کر کے پھر اگلا مسئلہ جو شروع کیا نا، وہ کہنے لگے یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے۔ واللہ میرے پیارے بھائیوں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں اللہ کا قرآن پڑھتا نہیں ہوں، مجھے معنی و مفہوم کی شاید نعوذ باللہ اتنی ضرورت نہیں پڑ رہی، میں نے سارا بوجھ مولوی پہ ڈال دیا، سارا اسلام مولوی جانے، مولوی کا کام جانے، میری چھٹی ہے۔ رب کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تؤمنون باللہ۔ یہ سارے لوگوں اللہ
اللہ نے تمہیں بہترین امتوں میں سے سب سے اعلیٰ امت بنایا ہے، اس لیے کہ تمہارے ذمے کام وہ ہے جو انبیاء کا کام ہے، جو اللہ کے محبوب بندوں کا کام ہے، جو کامیاب ترین بندوں کا کام ہے، یہ انبیاء کا کام ہے۔ دعوت کو لے کر نکلنا، عمل بالمعروف، برائی کو دیکھنا، اس کو مٹانا، اس کو روکنا، زبان سے کہنا، پیارے بھائیوں اس کو اچھائی کی دعوت دینا، نماز کے لیے لے کے آنا، اس کو مسجد میں لے کے جانا، اس کو برائی کی طرف سے روک کے اچھائی کی طرف لے کے آنا۔ اگر یہ کام میرے جیسا کر دے، بھائی نے اعلان کر دیا، اللہ کی قسم میں 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، اس وقت سے یہ سوال میرے اندر تھا، مولویاں دی گلاں کر دے تو آپ نکل گا۔ میرے بھائی میرے برابر کے 2.25 لاکھ تنخواہ لے رہے ہیں، لیکن الحمدللہ میں اللہ کے دین پر بڑا راضی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے یہ کام سونپا ہے، جو مجھ سے یہ کام لے رہا ہے، میں اس پر بڑا راضی ہوں۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ کرنا۔ اب کہتے ہیں تم سنی ہو، تم وہابی ہو، تم بریلوی ہو، تم فلانے ہو، تم آپس میں لڑو، آپس میں گتھم گتھا ہو جاؤ۔ اس بنیاد کے اوپر پیارے بھائیوں پھر یہ ٹریگر چلا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مسلمان کی ڈیفینیشن، مسلمان کی تعریف کی۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ پیارے بھائیوں ان ہاتھوں سے گنیں چلیں، 21 بندے تڑپتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ مسلمان کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والے بندے تڑپتے ہوئے وہ لاشیں مسلمانوں نے گرائے۔ پیارے بھائیوں کئی صدیوں سے یہ اسلام سمجھایا جا رہا تھا، صدیوں بعد اللہ نے پیارے بھائیوں ایک ایسا اسلام اس کا تعارف کرایا۔ پیارے بھائیوں اللہ خوش رکھے میرے اس اپنے شیخ کو جو سعودی عرب کے اندر پڑھا کرتے تھے، عبداللہ بن باز رحمہ اللہ ان کے شاگرد تھے۔ ان کے پاس ایک بڑے شیخ بیٹھے تھے، حافظ سعید صاحب کہتے ہیں شیخ صاحب میں ایک جماعت بنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں نہ جماعت نہ بنانا۔ انہوں نے کہا ہے، حیران ہو گئے، اتنے بڑے شیخ کہتے ہیں جماعت نہ بناؤ۔ کہا کیوں جماعت نہ بنائیں؟ کہنے لگے اگر صبر کر سکتے ہو، اگر صبر کر سکتے ہو، اگر جیلیں کاٹ سکتے ہو، اگر ہتھ کڑیاں برداشت کر سکتے ہو، اگر اپنے جسم پہ کوڑے برداشت کر سکتے ہو، اگر ایسے افراد تیار کر سکتے ہو جو کوڑے کھا لیں، جو مارے کھا لیں، جو جیلوں میں چلے جائیں، اپنے بھائیوں کی مدد کریں، ریاست کے خلاف کھڑے نہ ہوں، لوگوں کو گن دے کے دوسروں کے خلاف کھڑے نہ کریں، جو مسلمانوں کا قتل عام نہ کریں، جو آپس کے اندر لڑائیاں اور جھگڑے نہ کریں، ایسی جماعت اگر تیار کر سکتے ہو تو پھر بنا لو، وگرنہ رہنے دو۔ الحمدللہ پھر ایسی جماعت تیار ہوئی، صدیوں کے بعد ایک ایسی جماعت تیار ہوئی۔ کافر حیران ہیں، 10 لاکھ ٹرینڈ لوگ اور پھر ان کے چاہنے اور محبت کرنے والے ایک حکم کے اوپر چپ کر گئے، اپنے مدرسے دے دیے، ایمبولینسیں دے دی، سارا کچھ دے دیا۔ کافر یہ کہتا تھا کہ یہ لڑائی کرنے والے، جہاد کرنے والے، رشیا کو توڑنے والے، 44 ملکوں کو مارنے والے، جب ان کو حکم ملے گا کہ تمہارے اوپر پابندی ہے، یہ گنے اٹھا لیں گے، یہ پاکستان کا حلیہ بگاڑ دیں گے، یہ شام سے بدتر ملک بن جائے گا۔ پیارے بھائیوں اللہ کا دین یہ ہے، سمجھا اس بات کو۔ مسلمانوں کے خلاف لڑا کرتے، بڑے بڑے رون لگ پہ کہندے اے بھی اسلام ہے۔ اتھے تے جیدے نال 10 بندے ہون تے او نہیں کھلوندا، جیدے نال لکھاں ہوں تو چپ کر جائے، صرف اللہ واسطے، اللہ دا دین۔ امیر صاحب نے کہا ایک طرف کروڑوں لوگ ہیں، ایک طرف میں حافظ سعید ہوں، اور لوگ کہتے ہیں لیڈر کو نہ پکڑو، یہ لیڈروں کی لڑائی ہے، میرا لیڈر نہ پکڑو، یہ ڈیڈ لائن ہے، میرا لیڈر نہ پکڑو، یہ نہیں پکڑا جائے گا، ہم ایسی کی تیسی پھیر دیں گے، ہمارے لیڈر کو نہ پکڑو۔ ادھر لیڈر کہتا ہے میری عوام کو بچا لو، مجھے پکڑو۔ حافظ سعید حافظہ اللہ اندر ہیں،
اور پیارے بھائیوں آپ سارے سکون سے بیٹھے ہیں. کافر یہ چاہتا تھا اینٹ کے اینٹ سے ساتھ اینٹ بجا دوں اور اس پاکستان کو بنجر بنا دوں. اس کا خواب چکنا چور ہو گیا. انشاءاللہ پیارے بھائیوں ہم اس امید کے ساتھ اللہ کی توفیق سے چل رہے ہیں. لوگ کہتے تھے سنے ہیں توڑے تے پابندیاں لگی ہیں. نہیں پیارے بھائیوں ہم نے اس کے اندر یہ جو ابھی سیلاب آیا ہے اللہ کی توفیق سے صرف وہاڑی کے اندر سے سستیوں اور کوتاہیوں کے باوجود 4.25 کروڑ روپے دی مالیت اللہ دی توفیق نال اج تو 1 مہینہ پہلے تک پہنچا چکے ہیں. یہ میرے رب کی رحمت ہے. یہ پیارے بھائیوں آپ کے اندر خیر ہے. میں اس لیے کہتا ہوں آؤ خیر خیر کو اٹھا لیں. سٹینڈ ہو نا سٹینڈ, ہر بندہ کہتا سٹینڈ چکلا سٹینڈ چکلا. دوپٹہ پیچھے لٹک رہا ہو صافہ پیچھے لٹک رہا ہوئے کہ ہر بندہ کہنا صافہ چک گڈی روک کے شیشہ تھلے کر کے کہنے نے اپنا کپڑا سام بھئی. پیارے بھائیوں یہ خیر کی باتیں ہیں. یہ پاکستان خیر والا پاکستان ہے. اس لیے بائیڈن کہتا ہے پاکستان دنیا میں خطرناک ترین ملک ہے. ادھر سے لشکر نکلتے ہیں فلسطین کی مدد کرتے ہیں. یہ جناب شام کے اندر جاتے ہیں, یہ عراق کے اندر جاتے ہیں. انہیں ہمارے 44 ملکوں کو بندر بنا دیا ہے. یہ پاکستان ہے دنیا میں خطرناک ملک ہے. لیکن میں اس کے باوجود کہتا ہوں پیارے بھائیوں ٹینک ہمارے پاس, توپیں ہمارے پاس, فوج ہمارے پاس. ہم سارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے. آخر وجہ کیا ہے؟ کوئی فرانس کا کتا اٹھ کے بکواس کرے, کبھی جناب انڈیا کی کتی بھونکنے لگ جائے, ہم چپ کیوں ہیں؟ ٹائر جلا کے روڈوں پر اپنے ملک کی سواریوں کو روک کے پیارے بھائیوں روڈوں کو بلاک کر کے راستوں کو بند کر کے ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کا جو ہے حق ادا کر دیا ہے. آؤ ذرا سمجھو پیارے بھائیوں, ایک دفاع سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, ایک دفاع میں صرف نعروں کے ساتھ کرتا ہوں. میں سبق دینے آیا ہوں, میں استاد ہوں, میں نے سبق دے کے جانا ہے. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ادھر سے خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, انہوں نے آ کے لشکر پر حملہ کر دیا. ایک دفعہ جو ہے وہ مسلمانوں کی صفوں کے اندر پیارے بھائیوں دراڑ پڑ گئی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور صحابہ پیچھے سے آواز بھی دیتے ہیں آپ اکیلے رہ گئے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ آگے نہ بڑھیں, آپ اکیلے رہ گئے ہیں. پیارے بھائیوں ادھر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, کافر تیر برساتا ہے اور سعد اپنا سینہ آگے کرتے ہیں. تیر لگتا ہے سینے کے اندر. پیارے بھائیوں پورے جسم کے اندر کوئی ایک حصہ ایسا نہیں تھا جہاں پر تیر و تلوار کے نشان نہیں تھے. لیکن پیارے بھائیوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے اندر اگر آج میں کھڑا ہو جاؤں, آج کوئی بھی کھڑا ہو جائے, کائنات کے اندر کوئی کھڑا ہو, آج دفاع کے اندر جو بھی کھڑا ہوگا انعام یہ ملے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیر اٹھاتے ہیں, سیدھا کرتے ہیں اور سعد کو پکڑاتے ہیں اور ایک انعام کا اعلان کرتے ہیں. میں اس انعام کا اعلان کرنے کے بعد انشاءاللہ رخصت چاہوں گا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں سوچ لینا, وقت بھی ہے, زندگی بھی ہے اور اللہ نے مجھے طاقت بھی دی ہے. کیا میں دفاع میں کھڑا ہوں یا میں اپنے ہی دفاع کر رہا ہوں؟ پیارے بھائیوں انعام یہ ملا, تیر اٹھایا, سیدھا کیا, سعد کو پکڑایا. ساری کائنات کے لوگ یہ کہیں یا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں, مجھے آپ سے اتنا پیار ہے. ادھر یہ سعد ہے, خوش نصیب بھی ہے جو دفاع کرے گا. اٹھاتے ہیں تیر, پکڑاتے ہیں اور ساتھ یہ کہتے ہیں سعد تیر برساؤ, میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو جائیں. اللہ کے لیے آؤ ذرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والی امت بن جائیں. آپس کی لڑائیاں زمینوں کی, کھاڑے کی, وٹ کی, فلانے کی, چودر کی, نمبرداری کی, ممبری کی, فلانی جماعت میری, فلانی جماعت میں نون لیگیا, میں کاف لیگیا, میں پی ٹی آئی, میں فلانی آئی. اللہ کے لیے یہ سب کچھ ذرا سوچو اور غور کرو. میرے ہوتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ اس طرح دندناتے پھرے, ہم یہ
ہمیں دھمکیاں لگائیں، اللہ کے لیے یہ زندگی بچا کے کیا کریں گے؟ آخر یہ ختم ہو جائے، یہ آپ کا قبرستان سارے جہاد پر نہیں گئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے 5 وقت کا نمازی بنا دے، میرے دل کے اندر وہ ایمان کے شعلے پیدا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی جن کے چہروں پہ سنت نہیں ہے یا اللہ ان کو سنت چہروں پہ سجانے کی توفیق عطا فرما، بے نمازوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت نصیب فرما، اولادوں کی اصلاح فرما دے۔ اللہ جس نے اس پروگرام کا، اس مجلس کا، جس کے اندر بیٹھے ہوئے مجھ جیسے گناہگاروں کے بھی سارے پچھلے گناہ معاف ہیں، اللہ کا یہ انعام ہے۔ پیارے بھائیو، آؤ آج سے اس عہد کے ساتھ اٹھیں کہ انشاءاللہ ایک نئی زندگی کا انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں، اپنی زندگی کا شیڈول تبدیل کرتے ہیں، اپنا گھر، اپنا لین دین، اپنی رشتہ داریاں، اپنی دوستیاں اور اپنی مجلسیں ان کے اوپر غور کر کے صحیح معنوں کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کا پورا ثبوت انشاءاللہ دیں۔ اللہ مجھے بھی، آپ بھائیوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ زندہ رکھے اسلام پہ، موت آئے تو شہادت جیسی عظیم موت سے نواز دے۔ وما علینا الا البلاغ۔